محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی آدمی مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور بولا، جناب، میں زیارت کروا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا، مجھے 6 ماہ دریا کے کنارے چلا کاٹنا پڑے گا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، لہذا میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی۔ اس آدمی کو چلا کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس دیہاتی کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو وہ کہنے لگا، حضور، کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان کے دربار میں اس دیہاتی آدمی کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گنہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ دراصل میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان نے اپنے وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس آدمی کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا، جناب، اس آدمی نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما تھے۔ وہ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ۔ اس نے کہا، جناب والا، اس آدمی نے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کا گلا کاٹ دیا جائے، بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ بلک بلک کر ذلیل ہو کر مرے اور اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آخر میں سلطان نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، ایاز، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، حضور، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا ہے۔ اگر میری بات مانیں تو اس کو معاف کر دیں، کیونکہ اگر اس کو قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی بات سن کر محفل میں بیٹھے وہی نورانی چہرے والے بزرگ کہنے لگے، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان نے اس بزرگ کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائیے۔ وہ بزرگ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے، وہ وزیر ذات کا کسائی ہے، اور کسائی کا کام ہی ہے گلے کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا، غلطی اس کی نہیں، غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے ایک کسائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرے نمبر پر جس نے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا۔ آپ کی غلطی ہے ایسے شخص کو وزارت دی۔ جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں گے وہاں لوگوں کو کتوں کے آگے ہی ڈالا جائے گا۔ اور آخر میں جو فیصلہ ایاز نے کیا تو سلطان سنو، ایاز ایک سید زادہ ہے۔ سید کی شان ہے کہ وہ اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے، مگر بدلہ لینے کا کبھی سوچتا نہیں۔ سلطان اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور ایاز کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ایاز، تم نے آج تک مجھے نہیں بتایا کہ تم سید ہو۔ ایاز بولا، اے شہنشاہ،
آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ میں ایک سید ہوں، لیکن اس بزرگ ہستی نے میرا راز کھول دیا۔ چنانچہ آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ اے شہنشاہ، یہ بزرگ کوئی عام ہستی نہیں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ نہیں مانتا میں کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، نہیں مانتا میں کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیشہ گھوڑا اور دوست اعلی نسل کا پالیے، کیونکہ بری نسل کا گھوڑا اور بری نسل کا دوست پالیں گے تو وہ آپ کو نقصان ہی دیں گے۔